السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرنی، میرے زمانے والے، جو صحابہ جو میرے زمانے کے ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد آنے والے، پھر ان کے بعد آنے والے۔ تو صحابہ کرام اس روئے زمین میں پوری مخلوق میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کی منقبت میں پورا قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر سارے صحابہ کی فضیلت اور خصوصی طور پر ایک ایک صحابی کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، ان کا اخلاق و کردار کیسا تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ اور منہج کیا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں کس طرح سے آگے رہتے تھے، ان کا جذبہ عمل کیا تھا، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے لین دین کیسے تھے، ان کی طرز زندگی کیسی تھی، دنیا کی زندگی کو انہوں نے کس نظر سے دیکھا، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر کیسی تھی، اللہ رب العالمین کا ڈر خوف ان کے اندر کیسا تھا، آخرت کی کامیابی کے لیے آخرت کی فکر میں کس طرح سے وہ ہمیشہ لگے رہتے تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کس طرح سے وہ ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ تو ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو سنیں گے، تو اس سے ہمیں ہمارے دلوں میں صحابہ کرام سے محبت اور ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام سے ہم جتنا محبت کریں گے اور ان کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، یہ ہماری آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عادت لہا، تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس قیامت کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میں سچی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، تو جن سے محبت کرتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زمانے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ یقیناً میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے پاس ان جیسے اعمال نہیں ہیں، اگرچہ میرے پاس ان جیسی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ رہے گا۔ تو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ میرے پاس ان جیسی نیکیاں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو، صحابہ کرام سے محبت کریں اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت بتائیں، صحابہ کرام کی زندگی کے منتخب واقعات ہم ان کو پڑھ کر کے سنائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کی سیرت کو جتنا زیادہ ہم جانیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے، جتنا زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں علم ہوگا، ہم اتنے ہی زیادہ ان کی زندگی کو اپنائیں گے اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کے بارے میں جتنا زیادہ معلومات رکھتا ہے،
جتنا جانتا ہے اس پر اتنا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر صحابہ کرام کی سیرت کو جانیں گے ہی نہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے ہی نہیں، تو ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں گے؟ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، خاص طور پر ایسے پرفتن دور میں جہاں صحابہ کرام کی عدالت و ثقافت کو مجروح کیا جا رہا ہو، جہاں صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، جہاں صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہوں، ایسے وقت میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں اور ان سے سچی عقیدت اور محبت کریں اور ان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سننے کی کوشش کریں تاکہ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور واقعی ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔